العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ النجم پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا نام سورت نجم ہے۔ یہ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 23ویں نمبر پہ نازل ہوئی، بعد سورہ اخلاص کے۔ ترتیب مصحف میں یعنی قرآن کریم میں یہ 53 نمبر پہ ہیں، اس سے پہلے 52 صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح اس سورت کا ربط اور تعلق گزشتہ کے ساتھ یعنی سورت طور کے ساتھ۔ سورت طور کا اختتام کیا نجم پر، تو اس سورت کی ابتدا نجم سے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اختتام میں آپ یہاں دیکھیں وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ سورہ طور ختم ہوئی تو وہاں یہاں ابتدا کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ پہلی میں کہا وہ رسول سے استہزاء کرتے تھے لوگ، یعنی سورت طور میں کہا کہ یہ لوگ رسول کے ساتھ مذاق استہزاء کرتے تھے، تو اس میں اس بات اور رسالت کا بیان ہے۔ پہلی میں کہا کہ قیامت کے دن مشرکین کو کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے، نہ وہ اللہ کے عذاب سے خود بھاگ سکیں گے۔ تو اس میں کہا کہ کوئی شفیع غالب اور قہری بھی نہیں ہوگا کہ زبردستی کوئی کسی کی سفارش کر دے۔ اس سورت کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہری، اور سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت 1 سے 18 تک کے، اور دوسرا حصہ آیت 18 سے آخر تک کے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور قسم ہے نجم ستاروں کی، اذا ہوا جب وہ گر جائے، جب وہ نیچے آئے، ٹھیک ہے نا، یا جب وہ گرے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ والنجم گواہ ہے ستارے، اذا ہوا جب وہ نیچے آ جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں راستہ گم ہوئے تمہارے ساتھی سے، وما غوا نہ وہ بھٹکائے۔ دیکھیں کیا جوڑ ہے آیات میں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ نہ ان سے راستہ گم ہوا ہے نہ وہ بھٹکے ہیں۔ تو پہلے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی، تمہارا ساتھی نہ راستہ گم ہوا ہے اس سے نہ وہ بھٹکا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے میں نے آسمان میں اتنے زیادہ ستارے پیدا کیے اور ایک بھی ستارہ اپنا راستہ بھولتا نہیں ہے، اپنے مدار پہ آج تک چل رہا ہے، تا قیامت اپنے مدار پر چلے گا۔ تو میں نے جو آسمان میں ستارے پیدا کیے ہیں، اگر وہ اپنا راستہ نہیں بھولتے ہیں تو امام الانبیاء کیسے اپنے راستے سے ہٹ سکتے ہیں، کیسے اپنا راستہ بھول سکتے ہیں؟ فرمایا اگر وہ اپنا راستہ نہیں بھولتے ہیں تو اس لیے جوڑ آیتوں میں۔ تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی جب وہ نیچے آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی سے نہ راستہ گم ہوا ہے، وما غوا نہ یہ بھٹکا ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے خواہش سے نہیں بولتا ہے، ان هو الا وحی، نہیں ہے مگر وہ وحی ہے، یوحا جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ جب بھی بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا نا کہ تمہیں مسئلہ ہے۔ تو فرمایا ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے مگر وہ وحی ہے یوحا جو کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے اس کو شدید القویٰ، اس بہت بڑے طاقت والے نے، ٹھیک ہے نا۔ جبریل امین مراد ہے، نبی علیہ السلام کی طرف وہی جبریل امین لائے۔ تو فرمایا علمہ، سکھایا ہے اس کو شدید القویٰ، اس سخت طاقت والے نے، ذو مرت، جو حسن والا ہے، فاستویٰ، پھر برابر ہو گیا۔ پھر وہ کیا ہو گیا؟ سامنے برابر جبریل امین کی بات ہو رہی۔ واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی تمام انبیاء میں کہ جنہوں نے جبریل امین کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، تو وہ بات ہو رہی۔ تو فرمایا ذو مرت فاستویٰ، ذو مرت جبریل امین جو حسن والا ہے، یعنی سید الملائکہ ہے، تو اس کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو ملائکہ کا سردار ہے وہ کتنا حسین ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذو مرت، وہ حسن والا ہے،
فاستوى پھر برابر ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ تھا وہ بالافق الاعلی بلند کناروں پر، تھا وہ کس پر؟ بلند کناروں پر، ثم دنا پھر قریب ہو گیا، فتدلا اور پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، قریب ہوا فتدلا اور زیادہ قریب ہوا، فکانا پس ہو گیا، قاب قوسین دو قوسین، ٹھیک ہے نا، فکانا قاب قوسین پس ہو گیا وہ ہوا اندازہ قوسین کا، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا پس وحی کی الی عبدہ اس نے اپنے بندے کی طرف، ما اوحا وہ جو اس نے وحی کی ہے۔ جبریل امین کے بارے میں فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ، یہ وحی پیغمبر کو سکھائی ہے کس نے؟ اس سخت طاقت والے نے، ذو مرت جو حسن والا ہے، فاستویٰ پھر برابر ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور تھا وہ بلند کناروں پر۔ افق کہتے ہیں آسمان، جب آپ دیکھتے ہیں نا خاص کر عصر کے وقت اس ٹائم پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آسمان اور زمین آپ دیکھیں گے دور تا حد نگاہ، آپ سمجھیں گے کہ یہ زمین اور آسمان آخر میں مل چکے ہیں، تو یہ جو کنارہ ہوتا ہے نا آسمان اور زمین کے ملاپ کا نظر آتا ہے، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جب نبی علیہ السلام نے جنگل میں ایک دن نکل گئے باہر نا، ٹھیک ہے نا، بیابان کی طرف جب نکلے تو اللہ کے رسول کی نظریں پڑی، کیونکہ پہلی وحی جب آئی تو اس کے بعد کچھ جو ہے نا وحی وقت نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، تو جب نہیں آئی تو نبی علیہ السلام ایک دن جب باہر نکلے تو جب دیکھا تو وہاں پر جبریل امین کو اس افق میں اپنی اصلی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس نے دیکھا بالافق الاعلی ثم دنا پھر قریب ہو گیا، فتدلا اور زیادہ قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا ہو گیا دو قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہ آیتیں آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے سمجھنا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی اس مقام پہ آپ پہنچیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤ۔ فکان قاب قوسین او ادنا جبریل امین قریب ہوا۔ اب چونکہ ہمارے ہاں تو وہ سسٹم نہیں رہا نا تیروں والا اور کمان والا، ٹھیک ہے نا، تو عرب میں ہر گھر میں 2 اور 3 کمان لٹکے ہوئے ہوتے تھے اور تیر لٹکے ہوتے تھے، آج بھی تقریباً، تو وہ اس لیے جو ہے نا کمان اور تیر کا ذکر کیا کہ جبریل امین نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہو گیا جیسے 2 قوسین ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی کے چونکہ ہمارے ہاتھ کمان تو ہوتے نہیں ہیں تو میں یہ کمان لے کے آؤں، کمان ہوتا بھی اسی شکل میں اگر آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، یوں ہوتا ہے نا، اب یہ کمان ہے جی، ٹھیک ہے نا، تو جبریل امین نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہو گیا، یہ کمان کے 2 سائیڈ ہوتے ہیں، اس میں یہ چمڑے کا ایک دھاگا لگا ہوتا ہے اور ادھر اس میں تیر ڈال کر، ٹھیک ہے نا، ادھر ایک دستہ ہوتا ہے درمیان میں، تو وہ تیر کھینچتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کھینچ کر تیر کو آگے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دھاگا ادھر کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ چھوڑتے ہیں نا تو تیر آگے جا کے جو اپنے ہدف پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں ادھر ایک دستہ ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اس کو قاب کہتے ہیں، فکان قابا، اور قوسین قوس کہتے ہیں اس دستے کے ادھر جو حصہ ہے اس کو ایک قوس کہتے ہیں اور اس دستے کے یہ والا جو حصہ ہے اس کو دوسرا قوس کہتے ہیں، تو تب قوسین کا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہو گئے ہیں جتنے یہ 2 قوسین اس قاب کے قریب ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ قوس بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، قاب کے ساتھ یہ والا قوس بھی لگا ہوا ہے، ایک معنی جی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ 2 قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، رضامندی ہوتی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ 2 تیر اس طرح لے آتے، بندے ہوتے تھے 2 تیر، ٹھیک ہے نا، آج تقریباً بھی تلواریں ہوتی ہیں پھر وہ اس قسم کے، تو ادھر 2 کمان ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کمان ہے، تو وہ کمانوں کو آپس میں ایسے جوڑ دیتے تھے اس طرح، ٹھیک ہے نا، جوڑ کر جو ہے نا وہ یہ قبیلہ ہے، یہ ادھر بھی قبیلہ ہے، یہ ان دونوں کے کمان ہے، تو کمان میں ادھر جو ہے ایک تیر رکھ لیتے تھے مشترکہ، تو دونوں کو کھینچ کر اس تیر کو چھوڑ دیتے تھے اور یہ دکھانا ہوتا تھا کہ آج کے بعد ہم ایک ہے اور ہمارا ہدف جو ہے وہ دشمن ہوگا اور ہم دشمن کے مقابلے میں بالکل ایک ہو گئے۔ تو
تو دونوں کمان اکٹھے کر کے اس میں ایک تیر چھوڑ دیتے تھے. تو فرمایا جیسے یہ دو کمان جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہے، جبریل امین اپنی اصلی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے. تیسرا مطلب کہ جب صلح کرتے تھے عرب کے قبائل تو وہ کمان ایک ادھر سے آتا اور ایک کمان والا ادھر سے آتا، تو یہ کمان آپس میں اس طرح جوڑ دیتے تھے، اے ہماری صلح ہو گئی جی، ہم ایک ہو گئے. تو فرمایا جیسے یہ کمان دونوں ایک دوسرے کے قریب ہے، ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین قریب آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو قوس کہتے ہیں، اس کو دوسرا قوس کہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ ثم دنا، پھر قریب ہو گیا جبریل امین، فتدلا اور زیادہ قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، ہوا اندازہ دو قوسین کا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. تو اصلی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی جبریل امین کو دیکھا ہے. اور یہ ایک وہ موقع تھا. دوسرا موقع بھی بتاتا ہوں، دوسرا کدھر دیکھا ہے. تو ایک پہلی مرتبہ یہ در دیکھا تھا اپنی اصلی شکل میں، ویسے تمام انبیاء کے پاس وہ انسانی شکل اختیار کر کے جبریل امین آتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی باقی مواقع پر ایک صحابی رسول ہے، اس کی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہوا کرتی ہے. اب یہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جن کی شکل میں جبریل امین آتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ انشاءاللہ جگہ آپ کو نہیں بھولنی چاہیے. جب ادھر پہنچے فکان قاب قوسین او ادنا، تو فرمایا ثم دنا وهو بالافق الاعلی، اور تھا وہ افق الاعلی بلند کناروں پر. ثم دنا، پھر قریب ہو گیا، فتدلا اور قریب آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گیا وہ اندازے دو قوسین کے او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس وحی کی اس نے الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف ما اوحا جو وحی کی ہے. ما کذب الفؤاد، نہیں جھٹلایا پیغمبر کے دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا ہے. پیغمبر کے دل نے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا، وہ جھٹلایا نہیں ہے. تو فرمایا ما کذب الفؤاد، نہیں جھٹلایا دل نے پیغمبر کے، ما رآ جو اس نے دیکھا ہے. افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو پیغمبر سے اس بارے میں جو اس نے دیکھا ہے، ما یرا جو اس نے دیکھا ہے. یعنی تم جبریل امین کے متعلق اس سے جھگڑتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو اس نے حقیقت میں دیکھا ہے. تو فرمایا فتمارونہ، آیا تم جھگڑتے ہو رسول کے ساتھ اعلیٰ اس بارے میں ما یرا جو اس نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو پہلی مرتبہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پیغمبر نے جبریل کو دوسری بار بھی دیکھا ہے، دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہاں فرمایا عند سدرۃ المنتہی، اس بیری کے درخت میں جہاں پر انتہا ہو کر دی جاتی ہے. سدرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیری کے درخت کو، اس لیے کہتے ہیں یہ جو بیر ہے نا یہ جنت کا میوہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں. فرمایا عند سدرۃ المنتہی، یہ ایک بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہی کے پاس. اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے فرشتوں کا جانا بند ہو جاتا ہے. جب معراج کے واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین ساتھ لے گئے تو سدرۃ المنتہی کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں، یہاں انتہا ہو جاتی ہے، فرشتے آگے نہیں جا سکتے. یا دوسرا مطلب سدرۃ المنتہی کو، بیری کے درخت جو منتہا کے پاس ہے، اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مومنین صالحین کی روحیں وہ منتہا سے آگے نہیں جایا کرتی ہے اور منتہا پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جنت جانے سے پہلے. تو فرمایا عند سدرۃ المنتہی، یعنی سدرہ منتہا اس بیری کے درخت کے پاس جہاں انتہا ہوتی ہے. عندہا جنت المأوی، اسی بیری کے درخت کے پاس جنت ہے. المأوی جو رہنے کا ٹھکانہ ہے، رہنے والی جنت جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس جنت المأوی.
وہ رہنے کی جنت ہے۔ اذ یغشی السدرۃ، فرمایا جب ڈانپ رہا تھا بیری کو، ما یغشا، جو ڈانپ رہا تھا۔ بہت مشکل ترجمہ ہے ان آیات کا، اس لیے میں کچھ لکھ کے لے کے آیا ہوں۔ اذ یغشی السدرۃ، یہ بھول جاتا ہے، جب ڈانپ رہا تھا اس بیری کے درخت کو، ما یغشا، جو وہ ڈانپ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو بیری کا ایک بڑا درخت ہے، ٹھیک ہے نا، سدرہ منتہا، اور ایک ایسا نور آیا اس درخت پر کہ اس پورے درخت کو اس نور نے ڈانپ لیا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ذکر ہوا ہے، فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب ڈانپ رہا تھا اس بیری کے درخت کو، ما یغشا، جو وہ ڈانپ رہا تھا، ما زاغ البصر، نہیں پھری آنکھ، وما طغی، نہ حد سے آگے بڑھی۔ اب یہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک نور دکھایا اپنے پیغمبر کو، ما زاغ البصر، نہ پھری آنکھ، وما طغی، نہ اپنے ہدف سے آگے بڑھی ہے۔ یعنی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ پیچھے ساتھ اس سٹیج کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ آپ کی آنکھیں جو ہے محراب پہ بھی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے جب اس نشانی کو دیکھا اس کی آنکھیں نہ اس سے پھری ہیں، اور فرمایا وما طغی، بس اسی کو دیکھا ہے، اس سے آگے ان کی نظریں نہ لگی، بس آگے نہیں، ٹھیک ہے نا، بس اسی کو دیکھا ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ پھری ہیں، وما طغی، نہ آگے سبقت کر گئی ہیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق دیکھی ہے پیغمبر نے، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب وہاں پہ اللہ کے رسول نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اللہ فرماتے ہیں، لیکن آیا اللہ کو بھی دیکھا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اور باقی کچھ صحابہ ہیں جن میں حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے من حدثک انہ رأى ربہ، کہ اگر تمہیں کوئی بیان کرے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، یہ اس لیے تفصیل کر رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے ملاقات کی تھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فرماتی ہے جو بھی تمہیں کہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے تو فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں پا سکتی اور وہ ہر آنکھ کو پا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور یہ دنیا والی آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو فرمایا قرآن کی آیت ہے ایک طرف، تو اگر تمہیں کوئی کہے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اماں جی کے پاس تو یہ دلیل ہے، جو دوسرا طبقہ ہے جو کہتے ہیں دیکھا، ان کے پاس یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو اگر باقی نشانیاں ہیں تو اس کے لیے کبرا بڑی نشانی کا ذکر نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اس نے دیکھا ہے من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ تو بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، لیکن نشانیاں اور بھی بہت ساری آپ نے دیکھی تھی، جنت جہنم کا نظارہ کیا، پھر اپنے محلات دیکھے، فاروق اعظم کے محل کو دیکھا، تو وہ بھی نشانات تھی۔ تو اماں جی کی دلیل ذرا مضبوط لگتی ہے، اور یہ بخاری جلد 2، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 1090 پر، ٹھیک ہے نا، آپ چیک کر لینا پھر جی، صفحہ 1090 پر یہ روایت موجود ہے کہ اماں جی نے کہا جس نے کہا تمہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں یہ جو ہمارے محلے میں فوت کی ہوئے ان کو